بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابو داؤد مشکات صفحہ نمبر 401 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تاخت و تاراج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ اس سے پہلے سادات کا قاتل عنوان کے تحت ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کی ننھیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہیں آ سکے گی اور سب دھنسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کیا جائے گا، اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعہ کی اطلاع دے گا۔ عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوجیں کثیر لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار 8,40,000 فوج ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ دوسرا، باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے۔ تیسرا، کچھ عیسائیوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشہ سے چھٹکارا پا لیں گے۔
گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہیں پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پالیں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جان بازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 394 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ اس عبارت میں یہ ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بالفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔
تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی تو جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ظہور دجال اور ان کے دعوے یہ میں آپ لوگوں تک اگلے دن انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔